سماجی کاری 88۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرا بات کرنا چاہتا تھا۔ اس میں ثقافت اور معاشرے میں وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کیا گیا۔ اگر کوئی سالے پیشواؤں کی زندگیوں کا مطالعہ کرے تو ان میں اور آج کے مسلمانوں میں بہت سے فرق نظر آئیں گے۔ ایک بڑا فرق یہ ہے کہ لوگ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں، جو ان کے علم کے مطابق تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس رویے کی تبدیلی کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے درمیان بڑھتے ہوئے بہت سے جھگڑوں اور دشمنیوں کو روک سکتا ہے۔ ماضی میں مسلمان ان لوگوں سے محبت کرتے تھے جو انہیں نیکی کی تلقین کرتے تھے اور برے کاموں سے خبردار کرتے تھے۔ در حقیقت وہ کسی کو اس وقت تک مخلص دوست نہیں سمجھتے تھے جب تک کہ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ وہ در حقیقت ان لوگوں سے بھی محبت کرتے تھے جو انہیں ایسی چیزوں کی نصیحت کرتے تھے جنہیں اسلام میں گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ صرف ناپسندیدہ چیزیں تھیں۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے جو آئی ہے۔ آج کل بہت سے مسلمان اس انداز میں تعمیری تنقید کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں جہاں غیر قانونی چیزیں واقع ہو رہی ہوں، ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نرمی اور مہربانی کے ساتھ اس کے خلاف تنبیہ کرے، خواہ دوسروں کو ان کا طرز عمل ناپسند ہو۔ لیکن اکثر صورتوں میں جہاں دوسرے گناہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ محض ناپسندیدہ کاموں کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان پر تنقید نہ کرے، کیونکہ اس سے صرف دشمنی، جھگڑے ہی ہوتے ہیں اور اس سے کسی کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ دوسروں کو ملنے والے منفی رد عمل کی وجہ سے مشورہ دینا چھوڑ دیں۔ مستثن اس وقت ہوتا ہے جب نصیحت کرنے والے کو اس طرح مشورہ دیا جانا پسند ہو۔ لہذا جو مسلمان اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہے اور دوسروں سے جھگڑے سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور حرام سے تنبیہ کرے، لیکن ان دو قسموں میں سے نہ آنے والی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔